ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللہم زیننا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین. ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین. آج 9 نومبر 2025 بروز اتوار ضلع رائچور کے مسکی گاؤں میں بھارت فنکشن ہال میں مجھے پہلی مرتبہ آپ کے درمیان اس مسکی کو آنے کا اتفاق ہوا. اس بات پر میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد ضلعی جمعیت اہل حدیث رائچور کے ذمہ داران کا ممنون و مشکور ہوں. آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام کو مسکی والوں کے لیے انعقاد کیا اور بڑا ہی پیارا عنوان یہاں کے لیے انتخاب کیا. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. جو مفید باتیں ہم کہیں گے سنیں گے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر اسٹیج پر بہت سارے علماء کرام موجود ہیں اور ڈسٹرکٹ کے مساجد کے اور مقامی جمعیت کے ذمہ داران بھی موجود ہیں. میں تمام علماء کرام ذمہ داران کو اس پروگرام کے انعقاد کرنے اور یہاں اپنے زندگی کے قیمتی اوقات کو نکال کر شرکت کرنے پر آپ کے لیے دنیا آخرت کی فلاح و بہبودی کی دعائیں اور مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اس پروگرام میں شرکت ہونے والی ہماری بہنیں جو صرف مسکی کی نہیں اطراف و اکناف دور دراز خریوں سے بھی گاڑیاں کر کر ٹریکٹریاں کر کر یہاں تک آئے ہیں اور مسکی کے علاوہ دور دراز سے جو جماعتی بھائی یہاں پر اس پروگرام کو سننے کے غرض سے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ کا جمع ہونا جیسا کہ شیخ عبداللطیف صاحب جو جمعیت کے ضلعی جمعیت کے سیکریٹری ہیں دینی مجلسوں میں بیٹھنے کی کیا فضیلتیں ہیں جو بیان کر رہے تھے. اللہ ان تمام فضیلتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین. عنوان ہے جنت میں لے جانے والے نیک اعمال. یہ کل 48 نیک اعمال ہیں جو میں نے تحقیق کے ساتھ جمع کیا ہے. 48 نیک اعمال کو 1 گھنٹے کے اندر بتانا مشکل ہے. پھر بھی میں کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے کہ میں آپ کے سامنے کما حق اس عنوان کا کیا ہے مواد آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اور جتنی باتیں آپ سنیں گے انشاءاللہ دوسرے دن شیخ عبداللطیف صاحب کے موبائل سے یا میرے چینل سے شیخ یعقوب جامعی آفیشیل
ایڈٹ ہو کر کل یا پرسوں آپ کو یوٹیوب پر یہ بیان آ جائے گا، آپ اسے بغور سن سکتے ہیں، ان میں کی ہر ایک حدیث کو یاد کر سکتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ وہ نیک اعمال ہیں جو آپ کو جنت دلا سکتے ہیں۔ ہر نیکی پر میں یہ بات دہراؤں گا نہیں، ایڈوانس میں بتا دیتا ہوں، یہ تمام نیک اعمال ان لوگوں کے لیے ہیں جو خالص توحید پرست ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہے، کتاب و سنت پر جن کا عقیدہ صحیح ہے۔ توحید پرست والوں کے لیے یہ 48 اعمال اگر وہ کریں گے ان کو اللہ جنت عطا کرے گا۔ کوئی بھی اپنا عقیدہ غلط رکھ لے کر، اپنا ایمان خراب رکھ لے کر، شرکیہ کفریہ اعمال رکھ کر صرف سلام پھیلانے سے اللہ جنت دے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر نیک عمل پر شرط ہے کہ وہ اپنا عقیدہ توحید سے ملحوظ رکھے اور کفریہ شرکیہ اعمال و عقائد سے اپنی زندگی کو پاک رکھے۔ آئیے وہ 48 نیک اعمال کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا، زبان سے، دل سے، اعضاء سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث 1353 نمبر کی حدیث میں، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ۔ جو آدمی یہ کہے گا کہ میں اللہ کو رب ماننے پر، نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر اور دین کو اسلام ماننے پر میں راضی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ اور یہ اتنی پیاری تسبیح ہے، اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ کر ایک بار یہ تسبیح پڑھ لے، المعجم الطبرانی کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں اللہ مجھ سے قیامت کے دن کہے گا کہ اے میرے نبی، اپنی امت کا فلاں آدمی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دو۔ یہ اتنی بڑی فضیلت والی یہ تسبیح ہے۔ صبح و شام جو تین بار رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا یہ تسبیح پڑھے گا، اللہ کہتا ہے میں اپنے اوپر یہ بات واجب کر لوں گا کہ قیامت کے دن ہر حال میں اس بندے سے راضی رہوں۔ اللہ ہم کو اس دعا کو، اس تسبیح کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، نبی کی اطاعت کرنے والا۔ سورہ نساء کی 80 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا من و ان جیسے صحابہ نے کیا، اللہ کے نبی کے باتوں کو، نبی کی رسالت کو ویسے سمجھنا جیسے صحابہ تابعین نے سمجھا اور اسی طریقے سے عمل کیا، تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، رواہ الجامع الترمذی۔ جو میری سنتوں سے محبت کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو میری سنتوں پر محبت کر کے مجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ اللہ ہم کو ہمارے نبی کی رفاقت جنت میں نصیب فرمائے، آمین۔ نمبر 3، اپنے دل کو موم، نرم مزاجی، عاجزی و انکساری کرنے والوں کو اللہ جنت میں جگہ دے گا۔ یہ صحیح مسلم 2840 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں یدخلون الجنت من امتی افئدتهم کافئدۃ الطیر، میری امت کے بہت سارے لوگ قیامت کے دن جنت میں ایسے جائیں گے جن کے دل پرندوں کے دل جیسے رہیں گے، یعنی بڑے ہی نرم و نازک، بڑے ہی موم جیسے دل رکھنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ ہر نرم دل والا شخص نہیں، توحید پرست جو نرم مزاج ہے، عاجزی انکساری کرنے والا ہے، یہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، نمبر 4، آدمی اپنی زندگی میں مسکین، فقیر، محتاجی کی زندگی گزارتا ہے لیکن اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتا، ایسے آدمی کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ صحیح مسلم 2853 نمبر کی حدیث، حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، کیا میں تمہیں جنت میں جانے والوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہاں اللہ کے نبی بتائیے۔
آپ نے بیان فرمایا ہر غریب، ہر مسکین، ہر محتاج جو اللہ سے تقوی اختیار کرتے کفایہ شعاری کی زندگی گزارے گا، اللہ تعالی اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ کر اس کی قسموں کو پورا کر دے، وہ جنت میں جائے گا۔ اے میرے امتیوں، کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہاں اللہ کے نبی بتائیے۔ نبی نے کہا ہر متکبر، ہر مغرور، ہر بد اخلاق انسان جہنم میں جائے۔ آج ہمیں ہر نمازہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ دولت دے، پیسہ دے، سننا دے، ہیرا دے، موتی دے، نوکریاں دے، بڑے بڑے آفران دے، خالی یہ منگتے۔ ہمارے نبی کیا منگتے تھے دعا؟ اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، رواہ الجامع الترمذی۔ اللہ کے نبی کی دعا، اللہ مجھے مسکین بنا کے پیدا کیا ہے، مسکینوں میں زندہ رکھ، مسکینوں میں موت دے، قیامت میں جگہ تو مسکینوں میں جگہ۔ اے نبی آپ ایسا کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ نبی نے کہا اس لیے کہ قیامت کے دن ایسے مالدار جو اللہ کے دین پر خرچ نہ کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے 40 سال بعد جنت میں جائیں گے، میری امت کے مسکین و فقیر سب سے پہلے جنت میں جائیں گے جو توحید پرست رہیں گے۔ اے اللہ کے نبی 40 سال کیا کریں گے؟ میدان محشر میں کھڑے ہو کر یہ لوگ ایک ایک روپے کا حساب دینے میں ان کو 40 سال لگ جائیں گے۔ اللہ ہم کو جس حالت میں بھی رکھا ہے اس کا شکر بجا لاتے کفایہ شعاری کی زندگی نصیب فرمائے۔ نمبر 5، سنت مؤکدہ کی پابندی کرنے والے۔ صحیح مسلم کے 728 نمبر کی حدیث ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اللہ کے نبی کہتے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے 12 رکعت سنت مؤکدہ کی پابندی کرے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ 5 فرض نمازاں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، 6 رکعت ہو گئے۔ مغرب کے بعد، ظہر کے بعد 2 رکعت، 8 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، 10 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، 12 رکعت۔ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2۔ یہ 12 رکعت کی پابندی جو کرے گا اللہ جنت میں محل عطا کرے۔ اب فرض ہی نہیں پڑھتے، سنتاں کہاں سے پڑھیں گے ہمیں؟ کیا بھئی آج کے بعد پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ۔ نمبر 6، شرک سے بچنا، صلہ رحمی کرنا، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، کتاب الایمان کی حدیث ہے، 13 نمبر کی حدیث، ایک آدمی آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی مجھے ایسے کام بتائیے اللہ ان کاموں کو کرنے پر مجھے جنت سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ایک اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، اللہ کے نماز کی پابندی کر، اللہ کے لیے اپنی زکوٰۃ ادا کیا کر اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کر، اور یاد رکھ اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کر، اللہ تجھے جنت سے قریب کرے گا، جہنم سے دور کرے گا۔ نمبر 7، وہ آدمی جو خوش مزاج ہے، تہجد کی پابندی کرنے والا ہے، کثرت سے نفل روزے رکھنے والا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہے۔ جامع ترمذی کی 20 اور 51 نمبر کی حدیث ہے، حضرت علی بن ابی طالب اس حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن کے اندر کھڑے ہو کر باہر کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، باہر کھڑے ہو کر اندر کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ شیش کے محل جیسے موتیوں کے محل۔ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی اتنے پیارے محل کن کے لیے اللہ بنایا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے اچھی گفتگو کرنے والے، لوگوں کو کھانا کھلانے والے، کثرت سے نفل روزے رکھنے والے، جب رات میں لوگ سوئے پڑے رہے تو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے۔ اچھی گفتگو کرنا، نمازوں کی کثرت سے نفل روزے رکھنا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور تہجد کی پابندی۔ یہاں فرض نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی، تہجد کہاں سے کریں گے؟ اللہ کے ولیوں کی عبادت ہے یہ تہجد، اللہ کے محبوب مقرب بندوں کی عبادت ہے۔ رات کے نفل نمازوں میں تہجد کی نماز افضل نماز، دن کے نفل نمازوں میں اشراق اور چاشت کی نماز افضل نماز۔ اللہ ہم کو اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 8، انصاف کرنے والے،
پاک دامنی کے ساتھ کسی سے سوال نہ کرنے والے اور نرمی کے ساتھ لیوا دیوی کرنے والے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ایاز بن حمار المجاشعی وہ کہتے ہیں، صحیح مسلم شریف 2865 نمبر کی حدیث، ایک خطبے میں نبی نے ہم کو جنت میں جانے والے 3 آدمیوں کی خوبیاں آپ نے ہم کو بتائی. اے میرے صحابیوں، ہر عادل، ہر قاضی جو انصاف سے فیصلے کرتے ہوئے سچ بولے گا، اور نمبر 2، ہر وہ آدمی جو دل کو موم رکھتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، اور نمبر 3، پاک دامن آدمی یا عورت جو زندگی میں کسی سے سوال کیے بنا صرف اللہ سے مدد مانگتے ہوئے زندگی گزارنے والے جنت میں جائیں گے. نمبر 9، ایسے شریف لوگ جو لوگوں کے کافی محبوب بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا. مسند احمد اور صحیح الجامع الصغیر 3130 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو شریف النفس ہے اور بڑا ہی عاجزی انکساری کرتے ہوئے لوگوں سے ہر دل عزیز بن کر لوگوں کے ساتھ شفقت و رحمت کے ساتھ پیش آتے ہوئے حقوق و لباس کی پابندی کرنے والے کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، جہنم کی آگ اس پر حرام کر دے گا. نمبر 10، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں یا بہنوں کی پرورش کر کے شادیاں کرنے والے. اللہ کے نبی علیہ السلام صحیح مسلم شریف کی حدیث میں کہتے، 2631 نمبر کی حدیث، من عال جاریتین او اختین کان معی فی الجنہ، جس کی 2 بیٹیاں ہو، اگر وہ ان بیٹیوں کی پرورش کر کے بلوغت کے بعد توحید گھرانے میں نکاح کر کے بھیج دے، ایسے 2 بیٹیوں کا باپ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا. اپنی 2 انگلیاں ملا کر نبی نے بتایا. یا باپ مر گیا، بہنوں کی ذمہ داری بھائی کے سر آ گئی، بھائی نے بہنوں کو بڑا کر کے نکاح کر کے بھیج دیا، یہ بھی توحید پرست وہ بھی توحید پرست، نبی کے ساتھ وہ جنت میں ایسے رہیں گے. بیٹیوں کو کبھی اپنے دل کا بوجھ مت سمجھیے، یہ جنت میں لے جانے کے سبب اور زینہ اور ذریعہ بنتی ہے. نمبر 11، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے، وضو کی پابندی کرنے والا، ہمیشہ پاک رہتے ہوئے تحیت الوضو پڑھنے والا اللہ جنت میں مقام بنائے گا. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی، بخاری میں 10:98، مسلم میں 24:58 نمبر کی حدیث. حضرت ابو ہریرہ روایت کے راوی ہیں، ایک مرتبہ سو کر نبی اٹھے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس عمل کو تم اسلام میں بڑے پسند کرتے ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے سے آگے تمہارے قدموں کے نشانات میں نے دیکھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بلال حبشی مؤذن رسول، ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن اے اللہ کے نبی میں ہمیشہ وضو سے رہتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز میں ادا کر لیتا ہوں. نبی نے بیان فرمایا، آپ کی اسی نیکی کو اللہ ذریعہ بنا کر جنت میں آپ کا مقام بنا دیا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نمبر 12، نماز روزوں کی پابندی، شوہر کی اطاعت اور شرمگاہ کی حفاظت. 4 کام جو عورت کرے گی، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول کر جنت کے سارے دروازے اس کے لیے اوپن کر کے جنت کا داخلہ اللہ عطا کرائے گا. صحیح ابن حبان المعجم صحیح الجامع الصغیر کی حدیث ہے، 673 نمبر کی حدیث. اللہ کے نبی کہتے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها وحفظت فرجها قیل لها ادخلی الجنت من ابواب الشیت. جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی، رمضان کے روزوں کی پابندی، شوہر کی اطاعت اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، اللہ جنت کے 8 دروازے اسے کھول کر کہے گا، میری بندی جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا. عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت، معروف اور توحید کے باتوں میں اس کی اطاعت کرے، شرک و بدعات کے معاملوں میں اس کی اطاعت نہ کرے، بلکہ
توحید اور سنت کے باتوں میں شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے جسم کی حفاظت کرے، نماز روزوں کی پابندی کرے۔ نمبر 13، رب کے راہ میں جہاد کرنے والے۔ جامع ترمذی 1353 نمبر کی حدیث، اللہ کے نبی کہتے ہیں، معاذ بن جبل حدیث کے راوی، اگر وقت آ گیا اللہ کے دین کے لیے حفاظت کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان کی بازی لگانے کا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کوئی شخص رب کے راہ میں جہاد کے لیے اتنا بھی وقت نکال دیا جتنا اونٹنی کا دودھ نکالنے میں وقت لگتا ہے، اللہ اس پر جنت واجب کر دے گا۔ لیکن آج کسی جہاد کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کوئی لڑائی پٹائی کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے نفس امارہ سے جہاد کیجئے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ نمبر 14، یتیم کی کفالت کرنے والے۔ اللہ کے نبی صحیح مسلم کی حدیث 2983 نمبر کی حدیث میں آپ بیان فرماتے ہیں، انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ واشار بالسبابتین۔ اللہ کے نبی کہتے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ہم دونوں جنت میں ایسے رہیں گے بشرطے ہے کہ وہ توحید پرست رہے۔ یتیم کی کفالت مطلب اسے پالنے والا، پرورش کرنے والا، اس کے پراپرٹیاں ہڑپ کر لے کھانے والا نہیں، یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں نبی کے ساتھ رہے گا۔ نمبر 15، اللہ کے نبی کہتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث، بخاری میں 1683 اور مسلم میں 1349 نمبر کی حدیث، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ کے درمیان کے صغیرہ گناہوں کا اللہ کفارہ بنا دیتا ہے، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں۔ جو حج مبرور کریں گے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے گا۔ حج مبرور سے مراد لغو کام نہ کرے، سنت کے خلاف عمل نہ کرے، عقیدہ صحیح رکھے، اور حج سے لوٹنے کے بعد بھی حقوق العباد میں اور حقوق اللہ کے معاملے میں پرفیکٹ رہے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح نمبر 16، جو آدمی اللہ کی رضا کی خاطر مسجدیں بنائے گا، من بنا مسجدا للہ تعالی یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یہ حدیث صحیح مسلم کے 533 نمبر کی، جو آدمی اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ مسجد کان تو بھی بن رہی، اس میں تمہیں اپنا تعاون بھی پیش کر ڈالے تب بھی اللہ جنت میں آپ کے لیے محل بنائے گا۔ کبھی مساجد کے تعمیری سلسلوں میں پیچھے مت رہیے۔ نمبر 17، اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ صحیح بخاری 6109 نمبر کی حدیث میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے، اللہ تعالی حدیث قدسی میں کہتا ہے، من یضمن لی بین لحیہ و بین رجلہ عزم لہ الجنہ، جو میرے بندے دو ہونٹوں کے درمیان، زبان کی دو رانوں کے درمیان شرمگاہ کی گارنٹی مجھے دے کہ ہم جائز اور حلال استعمال کریں گے، اس زبان اور شرمگاہ سے ناجائز اور حرام کام نہیں کریں گے، اللہ کہتا ہے میں جنت کی گارنٹی اسے دے دوں گا۔ یہی دو فتنے ہیں، شرمگاہ اور زبان، جو سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہ ہم کو زبان اور شرمگاہ کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ نمبر 18، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے۔ مسند احمد کی 136 نمبر کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک صحابی آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ایک عورت ہے، نماز بھی پڑھتی، روزے بھی رکھتی، صدقہ خیرات بھی کرتی، لیکن پڑوسیوں کو بہت تکلیف دیتی۔ نبی نے کہا وہ عورت جہنم میں جائے۔ اے اللہ کے نبی، عورت ہے، نماز پڑھتی، روزے رکھتی، لیکن صدقہ خیرات ذرا کم کرتی، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ نبی نے کہا وہ عورت جنت میں جائے۔ خالی جنت میں جانے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اچھے رہے، پڑوسیوں کو تکلیف دے، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا بھی جنت میں جانے کا سبب۔ نمبر 19، اللہ کے 99 نام ہیں، حالت توحید میں اس کو یاد کر کے ان ناموں کے تقاضوں کو پورا کرنے والے، جیسا اللہ کے نام ہیں ویسا ایمان رکھ کر اسی کے مطابق عمل کرنے والے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث میں، ان للہ 99 اسماء، اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو اسے یاد کرے گا جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو یوٹیوب پر وہ جو اسماء حسنہ کے نظم آتی ہے عربی میں،
کوئی رٹ لیا تو جنت میں چلا گیا، نہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، ان کے ناموں کے ایمان کے تقاضوں پر زندگی گزارنا ہے، وہ آدمی جنت میں جائے۔ نمبر 20، قرآن حفظ کرنے والے یا قرآن زیادہ یاد کرنے والے۔ صحیح سنن ابن ماجہ 20:37 نمبر کی حدیث، نبی کہتے ہیں، ابو سعید خدری حدیث کا راوی، جو بھی قرآن یاد کرے گا اللہ اسے جنت میں داخلہ دلا کر یہ کہے گا کہ اے میرے بندے، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جا، جنت کی منزلیں طے کرتے جا، زبان سے قرآن پڑھتے جا، تو جتنی آیتیں پڑھے گا تیری آخری آیت پر جنت کی آخری منزل میں تجھے دوں گا۔ تو گویا جتنا قرآن یاد کریں گے اتنی لمبی جنت اللہ ہم کو عطا کرے گا، اور جو حافظ قرآن رہیں گے ہیرے موتیوں کا تاج نور کے ممبروں پر ان کے والدین کو بٹھا کر اللہ پہنانے لگائے گا، بشرطے ہے یہ سارے توحید پرست رہیں۔ نمبر 21، سلام کو عام کرنے والے۔ صحیح ترمذی کی 20:19 نمبر کی حدیث، عبداللہ بن سلام حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں جب میں مدینہ میں داخل ہوا، نبی علیہ السلام کو دیکھا تو نبی یہ حدیث بیان کر رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، الا ادلکم ای عمل تدخل الجنہ، کیا میں تمہیں ایسے کام نہ بتاؤں جن کو کرنے کے بعد تم جنت میں چلے جاؤ؟ ہاں اللہ کے نبی بتائیے۔ نبی نے کہا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، جب رات میں لوگ سوئے رہیں تو اٹھ کر تہجد پڑھو، تدخل الجنت بسلام، اللہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ سلام عام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، تہجد کی نماز پڑھنا، جنت میں لے جانے والے کام، جنت میں لے جانے والے اعمال۔ مریض کی عیادت کرنے والے جنت میں جائیں۔ صحیح مسلم 25:68 نمبر کی حدیث، حدیث کے راوی صوبان ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے جو بھی مریض کی عیادت کرے گا جب تک وہ واپس نہیں لوٹے گا اللہ رب العالمین کے جنت کے باغیچوں میں رہے گا۔ جب تک وہ مریض کی عیادت کرے گا اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کے حق میں دعائے رحمت و مغفرت کریں گے، اور مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے جنت میں محل بنا دیا جائے گا۔ مریض کی عیادت کرنا مطلب جا کو بولنا لا باسا طہور انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو تمہاری بیماری دور ہوگی، ہمت دینا اور اسے حوصلہ دینا، اس کے لیے دعائیں پڑھ کو آنا۔ اب دودھ کتے، نارل کتے، فروٹاں کتے لگ جاری، وہ تمہارا احسان، لگ جا بھی سکتی نہیں لگ جا سکتے، لیکن وہاں جا کو حیبت نہیں دلانا۔ بعض لوگ حیبت دلاتے، کیا ہوا رے تجھے؟ نہیں بھائی اسٹوک آیا، کتنے بلاکیج ہے؟ 3 بلاک، مر کو جاتا دیکھ تو گارنٹی مرتا، انہیں آدھا مرے رہتا پہلے، انہیں اوپر سے اوور فل ڈوزان دیکھو، بیچ میں مرنے ڈال۔ ہمت دینا، دعا دینا، اسے حیبت دلا کو جان سے نہیں مارنا۔ اور اسی طرح نمبر 22، نمبر 23، اللہ کی رضا کی خاطر دین کا علم حاصل کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث 26:99 نمبر کی حدیث، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من سلک لہ طریقا فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا بہ الی الجنہ، جو آدمی دنیا میں دین کا علم حاصل کرنے کی نیت سے نکلے گا اللہ جنت کے راستے اس کے لیے آسان کرے گا۔ دین کا علم، انجینئرنگ، ڈاکٹر، فلسفی، ٹیچر، یا دنیا کے سائنس، جغرافیہ، یا دنیا کے سوشل، دنیا کے علوم نہیں، دین کا علم حاصل کرنے نیت سے نکلنے والے کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے، زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی، دین کا علم حاصل کرنا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا نمبر 24، اچھا وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھنا، نماز کے لیے، نماز کی پابندی کرنے والے۔ صحیح مسلم 234 نمبر کی حدیث، عمر بن خطاب حدیث کے راوی، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اچھا وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھنا، لیکن آسمان کی طرف انگلی اٹھا کو نہیں پڑھنا، کسی حدیث میں نہیں ہے وضو کے بعد کی دعا آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر پڑھو، جو لوگ ایسا کرتی وہ غلط کرتے ہیں، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وضو کے بعد وضو کامل کرنا، وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ اللہ کے نبی کہتے ایسے آدمی کو اللہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اوپن کر دے گا،
خالی وضو کرے, دعا پڑھے, گھر میں جا کے ہورلیکس ہو گئے, نہیں. وضو کے بعد نمازاں بھی پڑھنا. جو وضو کی پابندی کریں گے, نمازوں کی پابندی کریں گے, جنت میں اللہ داخلہ دلائے. جنت کے 8 دروازے. نمبر 25 نبی بیان فرماتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا, حضرت شداد بن اوس حدیث کے راوی, صحیح بخاری کی حدیث 50/9 40/7 نمبر کی حدیث. سارے مغفرت کی دعاؤں میں سب سے جامع مغفرت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سید الاستغفار ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. جنت میں لے جانے والی دعائیں. اللہ کے نبی کہتے اگر کوئی صبح میں پڑھ لے گا, شام تک اس کا انتقال ہو جائے, اگر کوئی شام میں پڑھ لیا, صبح تک اس کا انتقال ہو جائے, اللہ تعالیٰ اسے ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے گا. ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے گا, بشرطے ہے توحید پرست رہے, حقوق العباد میں پرفیکٹ رہے. نمبر 26 آنکھیں چلی گئی, نابینا ہو گیا, اپنی بینائی جانے پر, اپنی بصارت جانے پر صبر کیا. اللہ کے نبی بخاری کی حدیث میں 53-29 نمبر کی حدیث, انس بن مالک کہتے اللہ اپنے بندے کی 2 محبوب چیزیں لے کر آزماتا ہے. وہ 2 محبوب چیزیں اس کی آنکھیں ہیں. اگر اللہ کسی کی آنکھیں نکال لیا, بندہ صبر کر لیا, اللہ اس کے صبر کی بدلے میں اسے جنت عطا فرماتا ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, نمبر 27 ماں باپ کی خدمت کرنے والے. صحیح مسلم 25-51 نمبر کی حدیث, ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک بار ممبر رسول پر نبی چڑھ رہے تھے, آمین 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 بولے. نبی سے پوچھا گیا تو نبی نے کہا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس کی ناک خاک آلود کرے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پا کر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا. اللہ اسے برباد کرے. جو خدمت کرے گا اللہ اسے جنت میں داخلہ دلائے گا. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اللہ کی پسندیدگی اپنے والد کی پسندیدگی میں ہے, اور اپنے والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, نمبر 28 تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا. اللہ کے نبی جب معراج کی رات جنت میں گئے تو وہاں حضرت جبرائیل بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, یہ جو آدمی جنت میں ہے یہ کسی بڑی نیکی کی وجہ سے جنت میں نہیں آیا, بس ایک چھوٹی نیکی سے آ گیا. اور یہ حدیث صحیح مسلم میں 19-14 نمبر کی حدیث ہے, ابو ہریرہ روایت کے راوی. ایک کانٹے دار ٹہنی راستے میں آڑا آ گئی تھی. سارے لوگ وہ ٹہنی اٹھا اٹھا کر جھکلے کر جاتے تھے. ہر آنے جانے والے کو تکلیف دیتی تھی وہ ٹہنی. یہ آدمی جانے والا دیکھا, یہ بھی اٹھا کر گزرتا تو ہو جاتا, لیکن اس نے اس ٹہنی کو کاٹا, لوگوں کو آنے جانے والوں کو تکلیف سے بچایا. بس اس نیکی کو اللہ اتنا پسند کیا, اسے جنت میں داخل کر دیا. نبی بیان فرماتے ہیں راستے سے تکلیف دہ چیز, چاہے وہ پتھر, کانٹا, کانچ کا ٹکڑا, کوئی بھی چیز کو اٹھا کر پھینکنا بھی صدقہ ہے. پتہ نہیں اللہ کو کون سی نیکی آپ کی پسند آ جائے. اسی طرح بیماری پر صبر کرنے والوں کو اللہ جنت عطا کرے گا. بخاری کی 53-28 نمبر کی حدیث, حضرت عطا بن ابی ربا, حضرت عطا بن ربا تابعی کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے عطا, کیا میں تجھے جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہاں ہاں بتائیے. یہ دیکھو, یہ جو کالی عورت جا رہی ہے یہ جنتی عورت ہے. ایک مرتبہ نبی کے دربار میں آ کر یہ عورت نے شکایت کی تھی, اے اللہ کے نبی, مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, فٹس کی بیماری ہے, میرے لیے دعا کیجئے, اللہ مجھے شفا دے دے. اے اللہ کی بندی, اگر میں دعا کروں گا اللہ تجھے شفا دے گا, اگر اس بیماری پہ تو صبر کرے گی اللہ تجھے جنت دے گا. بول, کیا تجھے تیری بیماری کی شفا چاہیے یا بیماری پر صبر کے بدلے جنت چاہیے؟ اے اللہ کی نبی, جنت چاہیے. میں صبر کر لوں گی, لیکن اتنی دعا کیجئے مجھے مرگی کا دورہ آنے پر بھی میرا سطر نہ کھلے. نبی نے اس کے لیے دعا کر دی. یہ جنتی عورت ہے.
بیماریوں پر صبر کیجئے، اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ اور جو عورت زیادہ بچے پیدا کرے گی، شوہر سے بے پناہ محبت کرے گی، شوہر کی ناراضگی پر صبر کرے گی اور روٹھنے والے شوہر کو منا لے گی، جنت میں جائے گی ایسے عورت۔ طبرانی کی حدیث ہے، کعب بن عجرہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، کیا میں تمہیں جنت میں جانے والے مردوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بس ضرور بتائیے اللہ کے نبی۔ ہر شہید جنت میں جائے گا، ہر صدیق جنت میں جائے گا، اور دور دراز سے سفر کر کے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنے والے مرد جنت میں جائیں گے۔ اے میرے امتیوں، کیا میں تمہیں جنت میں جانے والی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہاں اللہ کے نبی بتائیے۔ نبی نے فرمایا شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی عورت، پیٹھ کے پیچھے موبائل کے ذریعے غیر محرموں سے چیٹنگ کالنگ دھوکہ دینے والی نہیں، بے پناہ وفاداری سے محبت کرنے والی عورت، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، زیادہ بچے آپریشن کرا لے کو ہم دو ہمارے دو بولنے والی نہیں، بغیر کسی مقصد کے آپریشن کر لینے والی۔ کیا کہ سیزرین ڈیلیوری ہو رہی، 1 2 3 کے بعد ڈاکٹر بول رہی ہم چوتھی کی گنجائش نہیں، مجبوری میں آپریشن ہوا الگ بات، لیکن نارمل ڈیلیوریاں ہو رہی، زیادہ بچے پیدا کرنے ہوتا نہیں، آپریشن کرا لے۔ اللہ کے نبی نے کہا زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت اور اپنے شوہر کی ناراضگی پر صبر کرنے والی، اگر شوہر ناراض بھی ہو جائے گال پر ہاتھ رکھ کر منانے والی کہ میرے شوہر جب تک آپ مجھے معاف نہیں کرو گے میں اپنا ہاتھ آپ کے گال سے نہیں ہٹاؤں گی، ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی۔ آج کے زمانے میں چراغ لے تلاش نہ ایسی بھائیکان کو کہاں ملتی کی کیا نہیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ نمبر 31، اللہ کے نبی نے کہا شریعت اسلامیہ کو جان کر حلال کو حلال، حرام کو حرام، جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دے دیا قرآن حدیث میں اسے حلال سمجھنا، جسے حرام قرار دے دیا اسے حرام سمجھنا، اور شریعت کے باتوں پر عمل کرنے والے لوگ جنت میں جائیں۔ صحیح مسلم کی 15 نمبر کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، ایک آدمی آتے ہیں صحابی اور سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے نماز کی پابندی کروں، روزوں کی پابندی کروں، جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال کیا ہے اسے حلال سمجھو، جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہا ہے اسے حرام سمجھو، تو میں کہاں جاؤں گا؟ کیا مجھے جنت نہیں ملے گی؟ نبی نے کہا تم جیسا عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ اللہ جسے حلال کیا، دنیا کے قیامت تک آنے والا کوئی مدرسے کا سکہ، کوئی مفتی کی سگنیچر اس حلال کو حرام نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے حرام قرار دے دیا، دنیا کا کوئی عالم مفتی یا کوئی ادارے کے سکے والے اس حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جسے حلال کیا قیامت کی صبح تک حلال، اللہ نے جسے حرام قرار دے دیا قیامت کی صبح تک حرام۔ نمبر 32، 2 بچوں کے وفات پر صبر کرنے والے ماں باپ، توحید پرست ماں باپ۔ یہ مسلم شریف کی 26-32 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، ابو ہریرہ روایت کے راوی، جس کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے دنیا میں وفات فرما جائیں، اگر والدین نے صبر کیا اللہ ایسے والدین کو جنت میں محل عطا کرے گا، جنت میں جگہ عطا کرے گا، بیت الحمد نام کا مکان عطا کرے گا۔ ایک عورت اٹھتی ہے سوال کرتی ہے اگر کسی کے 2 بچے فوت ہو جائیں تو کیا اس کے لیے جنت نہیں؟ نبی نے کہا 2 بچوں کے وفات پر صبر کرنے والے والدین کے لیے بھی اللہ جنت میں بیت الحمد نام کا محل ان کو عطا کرے گا۔ نمبر 33، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لو۔ آپ ہر فرض نماز کے بعد جب بھی فرض نماز سے سلام پھرے 6 قسم کی دعائیں ہیں پڑھنے کی، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ و لہ الفضل و لہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس کے بعد نمبر 6 آیت الکرسی۔ اس کے بعد
33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर भी है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल जुब्नि व औज़ु बिका मिनल बुख़्लि व औज़ु बिका मिन अर्ज़िल उमरी व औज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र, ये भी दुआ है। बहुत सारे अस्कार, लेकिन लाजिम ये 6 अस्कार पढ़े बिना वहां से नहीं उठना। आयतल कुर्सी, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, जो आदमी सही सुनन नसाई, सही इब्ने हिब्बान, सही मुअज्जम तिबरानी की हदीस, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, अबू उमामा हदीस के रावी, जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा उसके जन्नत में जाने के दरमियान मौत आड़ी रहेगी। वो जैसे ही मरेगा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा, बशर्ते है हुकूक लिबास से पाक और तौहीद की हालत में वफात। नंबर 34, ला हौला वला खुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ने वाले। अल्लाह के नबी हजरत अबू जर से फरमाते हैं, और सुनन इब्ने माजा 30-83 नंबर की हदीस, ऐ अबू जर, क्या मैं तुझे जन्नत के खजानों में एक खजाना न बताऊं? आए अल्लाह के नबी जरूर बताइए। आपने बयान फरमाया, ला हौला वला खुव्वता इल्ला बिल्लाह, कसरत से पढ़ो, ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। अगर मुसीबत आ गई, परेशान है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो, इंशाअल्लाह हर मुसीबतें अल्लाह दूर करेगा, और ये कसरत से पढ़ने पर अल्लाह जन्नत में दाखिला दिलाएगा। नंबर 35, सुबहान रब्बियल अजीम व बिहम्दिही, सुबहान रब्बियल अजीम व बिहम्दिही। सही तिर्मिजी 27-57 नंबर की हदीस, 27-57, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी, अल्लाह के नबी कहते, जो आदमी अल्लाह को राजी करने सुबहान रब्बियल अजीम व बिहम्दिही पढ़ेगा, अल्लाह उसके नाम से जन्नत में खजूर का दरख्त लगाएगा। और दूसरी हदीस में है मुस्लिम शरीफ की, जिसमें मेराज के सफर से नबी वापस आ रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात छठे आसमान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, अपनी उम्मत से जाकर कहना, जन्नत की जमीन बड़ी जरखेज है, जो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाह उसके नाम से जन्नत में खजूर का दरख्त लगाएगा। नबी ने कहा, मालूम है आपको वो खजूर का दरख्त कितना बड़ा होगा? 100 साल घोड़ा दौड़ाने वाला दौड़ाता जाए, उसके साए को क्रॉस नहीं कर सकता, उसकी छांव इतना बड़ा एक खजूर का दरख्त। जितनी बार हम ये तस्बीह पढ़ेंगे, हमारे नाम से अल्लाह उतने खजूर के दरख्त जन्नत में लगाएगा। अल्लाह इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नंबर 36, जो आदमी अपने और अपनी बीवी बच्चों के जानो माल की हिफाजत करते हुए चोर से लड़ते लड़ते मारा गया, अल्लाह उसे शहादत के दर्जे पर फायज करके जन्नत में दाखिल करेगा। सुनन नसाई 30-808 नंबर की हदीस, अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्नुल आस हदीस के रावी, नबी ने कहा, मन खुतिला दूना इर्ज़िही व मालिही फहुवा शहीद। जो अपनी बीवी बच्चों की हिफाजत में, माल की हिफाजत में मारा जाए, अल्लाह ताला उसे शहीद का दर्जा देकर जन्नत में दाखिला दिलाए। नंबर 37, जो औरत बच्चे को पैदा करते करते डिलीवरी के दर्द में दुनिया से चली गई, या 6ठे महीने में, 7वें महीने में, 5वें महीने में, 4थे महीने में हमल साकित हो गया, औरत ने सब्र किया, ऐसी औरत को अल्लाह जन्नत में दाखिला दिलाएगा। अल्लाहु अकबर। सुनन इब्ने माजा 1305 नंबर की हदीस, मुआज़ बिन जबल कहते हैं, उस जात की कसम, नबी ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है, जो औरत अपने बच्चे को, मतलब उसका हमल साकित हो गया इत्तेफाक से, और उस औरत ने सब्र किया, तो अल्लाह ताला उस औरत को जन्नत में दाखिला दिलाएगा। हमल 8 साल शौहर का साकित हो गया, और यह बच्चा पैदा करते करते डिलीवरी के दर्द में ये माँ अपने बच्चे को पैदाइश के दर्द में मर गई, अल्लाह उस औरत को शहादत के दर्जे पर फाइज करके जन्नत में दाखिला दिलाएगा। नंबर 38, खाजी का फैसला करना। मुस्तदरक अल हाकिम अल मुअज्जम लिस्सगीर की हदीस है, अल जामिउ सगीर की 41 और 77 नंबर की हदीस है, 74 नंबर की, 40 पर 1, 70 पर 4। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, 2 खाजी हैं, एक जन्नत में जाने वाला, एक जहन्नम में जाने वाला।
جنت میں جانے والا قاضی کون؟ جو قاضی حق کو پہچانا، حق کے ساتھ انصاف سے فیصلہ کیا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جو قاضی حق کو جانا لیکن ناانصافی سے غلط فیصلہ کر دیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، نمبر 39، مسلمانوں کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی دفاع کرنے والے۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی بھائی اس محفل میں نہیں ہے، یہاں پر اس کا ٹھٹا مذاق اڑایا جا رہا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی، اور آپ یہ بولنا میرے بھائی فلاں کے بارے میں ایسے جملے مت کہیے، میں ان کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، میرے بھائی کی عزت اچھالتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتا، اس کی عزت پامال ہونے میں دفاع کرنا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اسماء بنت یزید حدیث کے راوی، جو کسی بھی مسلمان کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی دفاع کرے گا، اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے، اسے جنت میں داخل دلائے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 40، بغیر کسی سے سوال کرے، بھیک نہ مانگتے ہوئے اپنی زندگی شکر گزاری کے ساتھ کاٹنے والا، بھیک نہیں مانگنے والا۔ سنن نبی داؤد 1446 نمبر کی حدیث، 1446 نمبر کی حدیث، صوبان حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جو شخص اس بات کی مجھے ضمانت دے گا کہ وہ کسی سے کوئی سوال نہیں کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ سوال نہیں کرنا۔ آج لوگاں کیا کرتی، چھوٹا کیا بھی مسئلہ ہے تو منگلے کو پھرتے، اور کسی جماعت والا کے پاس لیٹر لکھا لیے، چندے کا دھندا بنا لے کو پھرتی۔ بچی کی شادی ہونے والی ہے، کیا کہ بیچارہ غریب اب لیٹر بنا لیتا، چندہ کرتا، بچی کی شادی بھی ہو جاتی، انہیں بچے والی بھی ہو جاتی، انہیں نانا ہو جاتا، لیکن چندہ کیا ہے، بند نہیں ہوتا۔ بچیاں کے شادیاں کرنا ہے چندہ دو، بچیاں کے شادیاں کرنا ہے چندہ دیو اللہ، دلاؤ اللہ، تمہیں نہیں دیت میں کیا کروں اللہ کا، تو بولے ایک زندگی پوری کاٹنے والے بھیکاریاں کے جیسے گھٹ فقیرائن، ایک نمبر کی اسٹائل سے بھیک مانگنے والے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بغیر کسی سے سوال کرنے والے، مطلب لڑکیوں سے جہیز بھی نہیں مانگنے والے، کوٹاں کتے، ٹیاں کتے، انشٹاں کتے، بوٹاں کتے، سوٹاں کتے پہلے کو جہیز کے نام پر غریب لڑکیوں کا خون چوسنے والے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، جو آدمی اس بات کی گارنٹی دے گا کہ وہ کسی سے کوئی سوال نہیں کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا، اور جو آدمی ہر بات لوگوں سے سوال کر کر کے زندگی کاٹے گا، قیامت کے دن اللہ اسے ایسی حالت میں جمع کرے گا کہ اس کے جسم پر زخم ہوں گے، خون اور پیپ رس رہا ہوگا۔ نمبر 41، غصہ نہ کرنے والے کو اللہ جنت دینے کا وعدہ کیا۔ صحیح المعجم الطبرانی کی حدیث 7251 نمبر کی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی آئے، بولے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ عمل کروں گا تو اللہ مجھے جنت دے دے۔ نبی نے فرمایا، لا تغضب ولک الجنہ، تو غصہ مت کر، اللہ تیرے لیے جنت رکھ دیا ہے۔ بات بات پر چڑپڑاپن، بات بات پر شارٹ ٹیمپر، بات بات پر غصہ نہیں، غصہ نہ کیجئے، اللہ صبر کیجئے۔ بابو الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازہ غصے کو پی کر لوگوں کو معاف کرنے والوں کو اللہ رکھ دیا ہے۔ نمبر 42، فجر اثر کی نماز کی پابندی کرنے والے۔ صحیح مسلم 635 نمبر کی حدیث، من صلی البردین دخل الجنہ، جو فجر اور عصر کی 2 ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کریں گے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ مطلب 5 نمازیں بھی پڑھنا ہے، لیکن خاص کر 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھنے پر جنت کا وعدہ کیا۔ نمبر 43، جو ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے کی عادت بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ صحیح ترمذی 351 نمبر کی حدیث، ام حبیبہ کہتی ہیں، نبی نے فرمایا، جو شخص زندگی میں ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ پابندی سے پڑھے گا، اللہ جہنم کی آگ اس پر حرام کرے گا۔ اکثر لوگ یہ 4 رکعت نہیں پڑھتے، اللہ ہم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 44، مسلسل 40 دن تک تکبیر اولا اقامت کے ساتھ فرض نمازوں کی پابندی کرنے والے، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی۔ جامع ترمذی 200 نمبر کی حدیث، انس بن مالک حدیث کے راوی، من صلی 40 یوما بالتکبیرۃ الاولی فقد لہ براتان،
برأۃ من النار و برأۃ من النفاق. جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی پابندی کرے گا اللہ اسے جہنم سے اور منافقانہ چال سے اللہ اسے بری کرے. اب یہ 40 دن گھٹ پکڑ لے کو کیا ہے 40 دن کا چھلا کا تو بعض لوگاں دلیل نکالتی ہے، یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ 40 دن سے مراد آپ نماز کی پابندی کر کے دیکھیے، واقعی میں اللہ اس حدیث کے بدلے میں آپ کو جہنم سے اور نفاق سے اللہ آزادی دلائے. نمبر 45، عرش الہی کے سائے میں 7 خوش نصیب لوگ. جو امام عادل ہوگا جنت میں جائے گا، پہلے عرش الہی کے سائے میں جو بھی رہے گا وہ جنت میں جائے. اور ایسے 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے دشمنی کرنے والے، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنے والا، ایسا نوجوان جو ہمیشہ اپنا دل مسجد میں لٹکائے ہوئے نمازوں کی پابندی کرنے والا، ایسا آدمی دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، بائیں ہاتھ سے دیا تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، ایسا لڑکا یا لڑکی جسے زنا کی دعوت دینے والے دعوت دیے لیکن اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے گناہ کے کام نہیں کر سکتا اسے، اور ایسا شخص جو اللہ کے خوف سے روئے گا، آنکھوں سے آنسو نکالے گا، اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیا، عرش الہی کے سائے میں میدان محشر اور جنت کا اعلیٰ مقام ان لوگوں کو نصیب کرے گا. نمبر 46، دوسروں کو معاف کرنے والے. حضرت معاذ بن انس کہتے ہیں، صحیح مسند احمد اور جامع صغیر کی حدیث 63-94 نمبر کی حدیث، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ کسی سے اپنے بدلہ لے سکے، اس کے باوجود وہ غصے کو پی کر لوگوں کو معاف کر دے، تو اللہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اسے اختیار دے گا جنت کی حوروں میں جن حوروں کے ساتھ چاہے تو نکاح کر لے. اتنا بڑا اختیار، حق پر رہنا، جھگڑا نہیں کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، خاص کر جوروں کو سب سے زیادہ معاف کرنا. آدمی اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتا، چھوٹی غلطی ملی تکڑک دالک مارتا، نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا. نمبر 47، تکبر سے، خیانت سے، قرضے سے پاک ہو کر زندگی کاٹ لے جانے والے. صحیح ترمذی کی حدیث، صوبان حدیث کے راوی، جو آدمی اپنے دل میں تکبر نہیں رکھے گا، اپنے اوپر کوئی قرضہ رکھے بنا مر جائے گا اور اسی طرح خیانت کسی کے ساتھ نہیں کرے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. ترمذی 1270/8 نمبر کی حدیث. اور سب سے آخری حدیث 48 نمبر کی، اذان کا جواب دینے والے لوگ. حضرت ابو ہریرہ روایت کی راوی، سنن نسائی 650 نمبر کی حدیث. نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نبی کے ساتھ ایک سفر میں تھے، حضرت بلال اٹھے اور اذان دیے، نماز کا وقت ہو گیا. نبی علیہ السلام ان کے اذان کے بعد کہنے لگے جو اذان کے کلمات کا جواب دہرائے گا اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. سنن نبی داؤد کی حدیث میں نبی نے فرمایا جو اذان کے کلمات دہراتے ہوئے مجھ پر اذان کے بعد درود پڑے گا اور میرے لیے وسیلے کی جنت مانگے گا، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اسے جنتی وسیلہ بولتی. یہ دعا مانگے گا، حلت لہ الشفاعۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری سفارش حلال کر دے گا. یہ 48 نیک اعمال تھے جن کو کرنے پر اللہ تعالی ہم کو جنت میں داخلہ دلائے گا. میرا 1 گھنٹہ ختم ہو گیا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان نیک اعمال پر عمل کر کے جنت میں اپنا مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.